بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ Assalamu alaikum. In the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. This is class 6 and period is Islamiyat. This is week number 11 and video number 1. Okay, this is a review video of second semester final content, and our first topic is part 1 Holy Quran Surah Lahab. ہم اپنا سارا کانٹینٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آن لائن کلاسز میں جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ ہم جسٹ اس کی سمری دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو سورہ لہب پیج نمبر 7۔ This surah is present in 30th piece of Holy Quran. There are 7 verses in this surah. This surah was revealed at Makkah, means this is Makki surah. بیک گراؤنڈ آف دس سورہ، اس سورہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور میننگ آف ورڈ لہب۔ لہب کی میننگس ہیں دی فلیم، مینس کہ آگ، کوئی شعلہ۔ لیکن جو ہے لہب کا جو سورہ لہب کا نام اصل میں ایک منافق تھا، ایک مشرک تھا، ابو لہب، جس کے نام پر رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، ٹھیک ہے۔ ابو لہب کا جو اصل نام تھا وہ تھا ابو الاعضا۔ ہم اس کو بہت اس پورے ہم جو ہے واقعے کو بہت اچھی طریقے سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو ابو الاعضا کے نام پر جو ہے وہ یہ سورہ رکھی گئی۔ ابو لہب جو تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن جو ہے اس نے آخر وقت تک جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور نہ صرف اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کی بیوی بھی جو تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین دشمن تھی، جو یہ دونوں مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے تکلیف پہنچاتے، چاہے وہ ان کی اولاد کی طرف سے ہو، چاہے وہ ان کے اپنی ذات کی طرف سے ہو، چاہے ان کی عبادات کی طرف سے ہو، چاہے کسی بھی طرف سے ہو، یہ دونوں جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف مل کر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہونے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے بیک گراؤنڈس کو ہم نے بہت دفعہ جو ہے وہ ہم نے فزیکل کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا، ہم نے آن لائن کلاس میں بھی ڈسکس کیا، تو اس لیے جو ہے وہ اب ہم ڈائریکٹ اس کی ٹرانسلیشن کی طرف آئیں گے، سورہ اور ٹرانسلیشن کی طرف۔ سو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، پیرش دا ہینڈس آف دا فادر آف فلیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، perish he no profit to him from all his wealth and all his gains، اور اس کے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، burn soon will he be in a fire of blazing flame، اور ان قریب جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں یا شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، his wife shall carry the crackling wood as fuel۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کی جو بیوی تھی وہ بھی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے میں جو ہے وہ برابر کی شریک تھی، تو اسی لیے جو ہے وہ اس کی بیوی کا بھی ذکر اس آیت میں موجود ہے کہ اس کی بیوی جو سر پر ایندھن اٹھائے پھرتی ہے۔ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں اس کی بیوی کے پاس بہت سارا زیور تھا اور وہ سب کچھ پہن کر شو آف کرنے کے لیے بہت شان سے گھوما کرتی تھی، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھا سکے، شو آف کر سکے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام جیولری کو جو ہے وہ ایندھن سے یعنی آگ سے کمپیئر کیا ہے کہ وہ اپنے سر پر اپنی جیولری نہیں بلکہ جو ہے وہ اپنے سر پر آگ لیے گھومتی ہے،
فی جیدہا حبل من مسد a twisted top of palm leaf fiber round her own neck. ٹھیک ہے، اور کیا ہے اس کے گلے میں کھجور کے چھال کی رسی ہوگی. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کی جو بیوی تھی وہ جو ہے اپنے گلے میں بہت مہنگا ہار پہنا کرتی تھی، بہت قیمتی ہار. وہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کو اس وقت پہنچوں گی کہ اس سے جو ہے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکوں، ان کو اس سے اذیت پہنچا سکوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ہار کو جو ہے وہ کمپیئر کیا کھجور کے چھال کی رسی سے. یعنی آپ سمجھیں کہ جو ہے وہ اس کے گلے میں ایک طریقے سے کانٹوں سے بھری ہوئی رسی جو ہے وہ اس کو پہنائی جائے گی. اوکے، سو اور نیکسٹ ٹاپک ہے سورہ الممتحنہ. Open your books, page number 39. Surah Mumtahana, this surah was revealed in Medina, means this is Madni surah. It has 2 ruku and 13 verses. It was revealed in the period between the Treaty of Hudaybiyah and the conquest of Makkah. The title of the surah means she who is to be tasted. This surah was so named since Allah the Almighty has commanded that the woman who had migrated to Medina be tasted thoroughly to verify if they had really converted to Islam or not. ٹھیک ہے جی، اب اس کا انٹروڈکشن یہاں پہ ایک بریف انٹروڈکشن دیا گیا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے. اس میں جو ہے وہ 2 رکوع ہیں اور 13 ورسز ہیں سورہ الممتحنہ میں. یہ کس وقت ریویلڈ ہوئی؟ یہ اس وقت ریویلڈ ہوئی جب صلح حدیبیہ اور جو کنکوسٹ آف مکہ یعنی فتح مکہ کے جو درمیان کا جو عرصہ تھا اس وقت جو ہے وہ یہ سورہ ریویلڈ ہوئی. اور اس سورہ کا جو ٹائٹل ہے ممتحنہ، ممتحنہ کا مطلب ہے شی ہو از ٹو بی ٹیسٹڈ، یعنی وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے. اس کا یہ نام جو ہے اس لیے رکھا گیا کیونکہ جب اس وقت جب لوگ جو ہے جب عورتیں جو ہے وہ مدینہ سے مکہ سے جب وہ مدینہ ہجرت کر آ رہی تھیں تو اس وقت جو ہے وہ نیا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو اس میں جو ہے کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں جو منافق تھیں. وہ صرف جو ہے وہ مسلمانوں کی کہتے ہیں نا ریکی کے لیے، ان کی جاسوسی کے لیے آ رہی تھی، وہ جو ہے اسلام قبول کر کے نہیں آ رہی تھی. تو اس لیے یہ سورہ نازل ہوئی کہ تم عورتوں کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے ان کا ٹیسٹ کر لو، ان کا جو ہے وہ ان سے یہ چیز مطلب معلوم کر لو کسی طریقے سے اچھی طرح ٹیسٹ کر کے کہ وہ جو ہے وہ واقعی جو ہے سچے دل سے اسلام قبول کر کے آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ یا مسلمانوں کی جماعت میں ان کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کو رکھا جائے. ریزن فار ریویلیشن، اس کا ریزن کیا تھا؟ دیکھیے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کرا تھا، اب میں بس آپ کو بریفلی اس کا بتاؤں گی کہ جو ہے جب صلح حدیبیہ جب ہوئی مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ اب کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی، سب جو ہے وہ پیار محبت سے اچھی طریقے سے ایک ساتھ رہیں گے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ منافقین نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اس جو ان کے جو معاہدہ تھا اس کو توڑنا شروع کر دیا، اپنے اس وعدے سے جو ہے وہ ہٹنے لگے. تو جب اس کی خبر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہوئی تو انہوں نے جو ہے پھر وہ مسلمانوں سے کہا کہ بس اب وقت آ گیا، اب ہم بھی جو ہے وہ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے یا اب ہم بھی جو ہے وہ کچھ برداشت نہیں کریں گے، بلکہ جو ہے ہم جو ہے وہ اب ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کریں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بہت خاموشی کے ساتھ اور مطلب خفیہ طریقے سے چپکے سے جو ہے وہ جہاد کی تیاری کا حکم دیا کہ ابھی جو ہے وہ منافقین کو یہ بات پتہ نہیں لگنی چاہیے. لیکن اس وقت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز میں ایک صحابی ایک کمپینین تھے جن کا نام تھا حاطب بن ابی بطلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حاطب بن ابی بطلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کے جو بیوی وہ خود تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، لیکن ان کے جو ان کی فیملی تھی وہ جو ہے وہ مکہ میں ہی موجود تھی. جب ان کو پتہ چلا کہ مکہ کے منافقین جو ہیں ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جہاد کا اعلان کیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیوی بچے جو ہیں وہاں کوئی نقصان میں پڑ جائیں. تو انہوں نے کیا کہا، ایک عورت تھی جو ہے وہ مکہ جا رہی تھی تو اس کو انہوں نے خاموشی سے جو ہے وہ انفائڈلس کو ایک خط لکھ کے دیا کہ آپ جو ہے یہ خط میرا ہے کسی طریقے سے انفائڈلس تک پہنچا دینا. تو وہ عورت جیسے ہی نکل گئی، روانہ ہو گئی، تو وہ ایک مقام تھا روضہ خاک، اس جگہ جب وہاں وہ پہنچی
تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ وحی کے ذریعے جو ہے وہ انفارم کیا کہ اس طریقے سے ایک عورت اس مقام پر ایک خط لے کے جا رہی ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو روکو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی وہ وحی ملی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ فوراً اس عورت کے پیچھے بھیجا کہ آپ جائیے اور فوراً جو ہے وہ اس عورت کو پکڑیں، اس کے پاس ایک خط ہے اس کو وہ لے کے آئیے۔ یہ تینوں فوراً روانہ ہوئے اور جا کے جو ہے اس عورت روضہ خاک کے مقام پر پہنچے تو عورت وہاں موجود تھی، تو اس سے جو ہے وہ فوراً انہوں نے جو ہے وہ خط لے لیا، اس سے خط مانگا، فوراً اس سے خط مانگا۔ جب اس سے خط مانگا تو اس نے دینے سے انکار کرا اور جو ہے وہ اس نے کہا کہ میرے پاس، پہلے تو اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میرے پاس اگر کچھ ہے بھی تو وہ میں تمہیں نہیں دوں گی۔ تو پھر اس پہ جب وہ کسی صورت بھی وہ خط دینے کو تیار نہیں ہوئی تو جو ہے وہ ان تینوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو دھمکی دی کہ اگر تم ہمیں وہ خط نہیں دو گی تو ہم جو ہے وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو اس قتل کے ڈر سے جو ہے وہ عورت گھبرا گئی اور اس نے وہ خط جو ہے وہ ان تینوں کے حوالے کر دیا۔ وہ تینوں اس عورت کو لے کر اور وہ خط لے کر جو ہے وہ فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خط پڑھا تو اس میں جو ہے وہ انفائڈرز کو جو ہے وہ انفارم کیا جا رہا تھا جو مسلمانوں کی جو خفیہ تیاریاں جہاد کے لیے چل رہی تھیں اس بارے میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر پتہ بھی چل گیا تھا وحی کے ذریعے کہ یہ کس نے خط بھیجا ہے، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ فوراً انہوں نے بلوایا اور جو ہے وہ ان سے اس خط کے بارے میں پوچھا۔ تو حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت جو ہے وہ شرمندہ ہوئے اور وہ جو ہے بہت رونے لگے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مقصد جو ہے وہ کوئی بھی غداری کرنا یا جو ہے وہ منافقت کرنا نہیں تھا یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، میرا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میری فیملی جو ابھی تک مکے میں ہے ایسا نہ ہو کہ جب ہم مسلمان جب وہاں پر جا کر جہاد شروع کریں، انفائڈرز کے خلاف اگر ہم جنگ شروع کریں تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے میرے بیوی بچوں کو جو ہے وہ انفائڈرز کسی طریقے کا نقصان پہنچا سکیں۔ تو اس لیے میں نے جو ہے وہ ان کی ہمدردی لینے کے لیے کہ وہ میرے بیوی بچوں کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے میں نے ان کو آگاہ کرنا چاہا اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی سچائی کو سنا اور اپنی فیملی سے محبت کو سنا تو انہوں نے ان کو معاف فرما دیا۔ لیکن اس وقت جو ہے وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کروا دیا اور ان سے فوراً کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، تم خاموش ہو جاؤ، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے تمام صحابیوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے تمام گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ بھی جو ہے وہ غزوہ بدر میں جو ہے وہ شریک ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے معافی ہے، تم جو ہے وہ جانتے نہیں ہو تو تم خاموش ہو جاؤ۔ تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کروا دیا اور جو ہے وہ ان صحابی رسول جو حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے وہ ہے دا کمانڈز گیون ان سورہ الممتحنہ۔ سورہ الممتحنہ میں جو ہے وہ کیا کمانڈز دی گئی ہیں؟ دیکھیے سورہ الممتحنہ میں فرسٹ کمانڈ تو یہ دی گئی کہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ کافر، کوئی بھی نان بلیور جو ہے وہ کبھی کسی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، اس کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کبھی بھی یہ جو ہے وہ تم پر اگر حکومت کریں گے یا کبھی تمہارے اگر یہ کبھی تمہارے کوئی بڑے بن جائیں گے تو یہ جو ہے وہ کبھی بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے بلکہ یہ تم پر ہمیشہ ظلم کریں گے، تو ان کو کبھی بھی اپنا دوست نہ سمجھو، ان پر کبھی بھی جو ہے ان پر ٹرسٹ نہ کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کلیئر کیا کہ اگر کوئی ایسا نان بلیور جس نے کبھی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو، تم سے کبھی لڑائی نہ کی ہو اور کبھی تمہیں تمہارا گھر یا تمہیں شہر چھوڑنے سے مجبور نہ کیا ہو اور نہ ہی ان لوگوں کا ساتھ دیا ہو جنہوں نے جو ہے وہ تمہارے ساتھ ظلم کیا یا تمہیں تمہارے گھر سے اور تمہارے شہر سے نکلنے پر مجبور کیا ہو، اگر ان کا ساتھ بھی نہ دیا ہو تو ایسے شخص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے کا حکم دیتا ہے اور جو ہے وہ محبت کرنے والے ایسے شخص کو، ایسے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تھرڈ یہاں پر کمانڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ دی
کہ ہوا اصل میں یہ تھا کہ جب صلح حدیبیہ میں جب یہ صلح حدیبیہ میں بہت ساری جو ہے وہ اصطلاحات جب لکھوائی گئیں، جب بہت ساری مطلب ان کے معاہدے ہوئے، تو اس میں ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ جو ہے وہ مکے سے کوئی بھی اگر مدینہ آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن یہ ایک جرنل سی بات ہے کہ کوئی بھی آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اس میں مرد اور عورتیں جو ہے وہ الگ الگ بیان نہیں ہوئی تھیں۔ تو کیا ہوا کہ اس جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے کچھ عرصے بعد کچھ خواتین جو اسلام قبول کر چکی تھیں وہ اپنے شوہروں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئیں، تو پیچھے سے جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آئے اور ان سے پاس واپس آئے، ان سے کہا کہ معاہدے کے مطابق جو ہے وہ ہماری بیویاں جو آپ کے پاس آئی ہیں ان کو جو ہے وہ واپس ہمارے ساتھ مکے روانہ کیا جائے۔ تو رسول اکرم وہ عورتیں بھی ظاہر اسلام قبول کر چکی تھیں، ان کے ہسبینڈ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ عورتیں جو ہے وہ جانے کو تیار بھی نہیں تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس معاملے میں تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے تھے کہ یہاں پر ہم نے جو بات کی تھی وہاں عورتوں کا حکم تھا کہ نہیں تھا، ہم نے ڈائریکٹ تو عورتوں کی بات کی نہیں تھی۔ تو وہ ان کی اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سورہ میں ورس جو ہے وہ ریویل کی کہ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے کسی بھی مسلمان عورت کا جو ہے وہ رشتہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک نان مسلم شوہر سے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ایک جو ہے وہ مسلمان شوہر جو ہے وہ اپنی نان بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بلکہ ان دونوں جو ہے وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو اس بیس پہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمان عورتوں کو ان جو ہے نان بلیورس ہسبینڈس کے ساتھ جانے سے جو ہے وہ منع کر دیا، اور ان سے کہا کہ نہیں، اب آپ لوگوں کا جو ہے وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، اب آپ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں، آپ کا ان عورتوں پر اب کوئی حق نہیں ہے، یہ آزاد ہیں اور یہ اپنی مرضی سے جس طریقے سے اور جہاں چاہیں رہ سکتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو لاسٹ جو کمانڈ ہمارے پاس پیج نمبر 40 پر موجود ہے، اس میں جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ کمانڈ کی گئی کہ جو بھی مسلمان عورتیں اسلام میں داخل ہوں ان سے اس بات کا اوتھ لے لیا جائے، ان سے اس بات کا جو ہے وہ ان سے اوتھ لے لیا جائے کہ جتنی بھی پرانی جو مکے کی جتنی بھی پرانی جاہلانہ رسومات تھیں اسلام سے پہلے کی، ان سے اس بات کا اوتھ لیا جائے کہ وہ ان سب کو چھوڑ دیں گی، اور جو اسلام کے جو ٹریڈیشن ہے، اسلام کی جو رسومات ہیں وہ صرف ان پر عمل کریں گی، اور جو جتنی بھی جاہلانہ رسومات ہیں ان سب کو وہ چھوڑ دیں گی، ان پر کسی بھی طرح سے عمل نہیں کریں گی۔ تو ان کو جو ہے وہ ان سے اوتھ لینے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب جو ہمارے پاس جو دو ورسز ہمارے پاس ہیں اس فائنل ٹرم میں، وہ ہے ورس نمبر 8 اور ورس نمبر 8 اور ورس نمبر 9۔ تو سب سے پہلے ہم ورس نمبر 8 کی ہم جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، ٹھیک ہے۔ means Allah does not forbid you respecting those who have not made war against you on account of your religion and have not driven you forth from your homes, that you show them kindness and deal with them justly. Surely Allah loves the doers of justice، ٹھیک ہے۔ مینس کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کے اس چیز کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو اس چیز کے بارے میں بتا دیا، مطلب ان کو منع کیا کہ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جو ہے وہ لڑائی لڑی ہو۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کسی بھی جو ہے وہ نان مسلم سے جو ہے وہ کسی قسم کی دوستی رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دوستی رکھنے، محبت کرنے کا حکم دیا کہ جنہوں نے کبھی مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ورس میں جو ہے وہ ہمیں کلیئر کر دیا کہ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم کو دین کے معاملے میں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے میں تمہیں گھروں سے نکالا اور تمہیں نکالنے والوں کے ساتھ مدد کی، اور جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ مطلب کہ
جو ہم نے کمانڈ میں پڑھا تھا یہاں پر وہی ورس ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو ہے جو لوگ جنہوں نے ہمیں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، ان کو ان کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کو گھروں سے نکالا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ منع کرتا ہے، ایسے لوگوں سے دوستی رکھنے سے، ایسے لوگوں سے محبت کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ ایسے لوگ کبھی بھی جو ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی، کہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے آن لائن کلاس میں بھی اس کو اچھی طریقے سے ڈسکس کیا تھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کے ہمراہ جب اسلام قبول کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے، ان کی بیوی جو تھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان دونوں کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب وہ اپنی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئیں، ان کے لیے بہت سارے گفٹ لے کر آئیں، تو یہ ہوا کہ جو ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے سے انکار کر دیا کہ میں کسی جو ہے وہ نان مسلم سے نہیں ملوں گی، چاہے وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو. تو اس پہ جو ہے ان کی جو مدر تھیں وہ بہت جو ہے وہ سیڈ ہو گئی تھیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ورس ریویلڈ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء سے کہا کہ نہیں، آپ کی ماں نے جب کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان سے نہ ملیں، بلکہ آپ ان سے بہت اچھے طریقے سے ملیں اور جو ہے وہ ان کے جتنے بھی گفٹس ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیں. تو اس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے ملی اور جو ہے وہ ان کے جو تمام گفٹس تھے وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیا. اس کے بعد ہمارے پاس ورس نمبر 9 ہے، انما ینہکم اللہ عن الذین قتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون. ٹھیک ہے. مینس کہ اللہ only forbids you respecting those who made war upon you on an account of your religion and drove your force from your homes and backed up others in your explosion, that you make friends with them, and whosoever make friends with them, these are the unjust. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ منع فرماتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی رکھنے سے جنہوں نے جو ہے وہ آپ کو کسی طریقے کا نقصان پہنچایا ہو، اور ایسے لوگوں نے جنہوں نے کبھی آپ کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچایا ان سے جو ہے وہ آپ دوستی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے قرآنک سپلیکیشن. ہمارے پاس اس سیمسٹر میں 2 جو ہیں وہ سپلیکیشنز ہیں. سپلیکیشن نمبر 1 ہے فار سیکنگ آف گڈ اینڈ ورلڈلی لائف اینڈ پروٹیکشن فار ڈسگریزنگ ان ہیئر آفٹر. ٹھیک ہے. مینس کہ اوکے اور نیکسٹ ٹاپک از قرآنک سپلیکیشن. ہمارے فائنل کے کانٹینٹ میں 2 سپلیکیشنز ہیں. ایک سپلیکیشن آف حضرت ایوب علیہ السلام اور سیکنڈ سپلیکیشن آف حضرت ابراہیم علیہ السلام. Supplication of Hazrat Ayyub alayhi salam is inni mas'ani az-zurru wa anta arhamar rahimin. Verily distress you seized me and you are the most merciful of all those who show mercy. ٹھیک ہے. مینس کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے، یعنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جب بھی کبھی تکلیف میں ہوں ہمیں سپلیکیشن آف حضرت ایوب علیہ السلام کی جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی غلطی کا اظہار کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگ سکیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سپلیکیشن آف حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ ہے ہمارے پاس ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتوکل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مینس کہ او مائی لارڈ میک می one who performs prayers as salah and also my offspring our Lord and expect my invocation our Lord forgive me and my parents and all the believers on the day when the reckoning will be established. Means کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں، یعنی کہ نماز کو
قائم کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے کہ جب حساب قائم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے یہ دعا فرماتے تھے کہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بناؤ اور میری اولاد میں سے بھی ایسے ہی لوگوں کو پیدا کرنا کہ جو نماز قائم کریں، میری دعاؤں کو قبول فرما اور میرے والدین کو مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ اس دن معاف کر دینا جس دن جو ہے وہ تو حساب کرے گا، یعنی جو قیامت کا دن ہوگا، جو حساب کتاب کا دن ہوگا، اس دن جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اپنے لیے اور اپنے پیرنٹس کے لیے بلکہ باقی تمام جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس میں دعا کی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ ہمیں اس دعا کو جو ہے وہ ہم اس کو نماز میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے تمام جتنے بھی جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، سو ناؤ وی آر موو آن our next part number 2. We are move on our next part number 2, instructions of Holy Prophet peace be upon him. فرسٹ اس میں ہمارے پاس ہے اڈاپٹڈ سپلیکیشنز۔ ٹھیک ہے، فرسٹ جو ہمارے پاس سپلیکیشن ہے، سپلیکیشن وین ان ڈسٹریس، جب ہم جو ہے وہ کسی پریشانی میں ہوں، کسی مصیبت میں ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، ان اللہ و انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہ۔ It means کہ for Allah we are and to him we are to return. Oh Allah, bless me with a reward on this misfortune and mine and replace it with something better for me. It means کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ تیرے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم اس میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ جو ہے وہ تو نے ہم سے لے لیا ہے، ہم سے واپس لے لیا ہے، ہم سے چھین لیا ہے، اس کے بدلے جو ہے وہ ہمیں صبر عطا فرما اور جو ہے وہ اس کے بدلے ہمیں اور زیادہ بہتر جو ہے وہ اس کا ریوارڈ، اس کے اور زیادہ جو ہے وہ اچھی چیز اس کے بدلے میں تو ہمیں عطا کرنا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکنڈ جو ہمارے پاس اڈاپٹڈ سپلیکیشن ہے وہ ہے when a heavy and difficult affair is before you say. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی ہم کسی بہت بڑی مشکل میں ہوں تو جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ وتوکل، Allah is sufficient for us and he is an excellent guardian, we have placed our trust in Allah. کہ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کافی ہے اور جو ہے وہی جو ہے وہ ہمارا بہترین، ہمارا جو ہے وہ ایک ہمارا گائیڈ ہے، ہمارا رہنما ہے۔ We have placed our trust in Allah، اور ہم جو ہے وہ ہمیشہ اللہ پر ہی ایمان رکھتے ہیں اور جو ہے وہ ہم اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہماری دونوں سپلیکیشنز ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے احادیث نبوی پیس بی اپون ہم۔ 3 احادیث نبوی پیس بی اپون ہم آر انکلوڈیڈ ان our final term content, page number 46 and page number 47. Hadith number 6, 7 and 9. First hadith is hadith number 7. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. The best among you is the one who learns the Quran and teach it to others. ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور پھر اس کو دوسروں کو سکھائے، یعنی کہ اس کا علم دوسروں تک پہنچائے۔ یعنی کہ خود صرف سیکھ لینا، خود جو ہے وہ سیکھ کر اس پر عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر شخص اس کو کہا کہ جو اس کو سیکھ کر جو ہے وہ دوسروں تک بھی جو ہے وہ اس کی نالج کو پہنچائے۔ حدیث نمبر 7، من صلی علیہ موہ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. Whoever recites one درود on me, Allah opens a door of well-being for him. ٹھیک ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر عافیت کے دروازے
کھول دیتا ہے، یعنی اپنی رحمت اور برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ اس شخص پر کھول دیتا ہے. تو اب سوچئے کہ اگر ایک دفعہ درود شریف بھیجنے پر جب جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اس کا ریوارڈ رکھا ہے، تو پھر سوچیں کہ جب ہم بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں گے تو پھر ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ سکون اور کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گی. Okay, our next and last hadith is hadith number 9, page number 47. لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. ٹھیک ہے، means کہ the person who defeats another is not brave. However, the one who controls himself when he is in a rage of indeed brave. means کہ کسی کو جو ہے وہ کسی کو ہرا دینا، کسی کو پھچار دینے والا جو ہے وہ بہادر نہیں ہے، بلکہ بہادر وہ شخص ہے جو غصے کے وقت جو ہے وہ اپنے غصے پر قابو پا لے. ٹھیک ہے، ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ مجھے تو غصہ آ گیا تھا تو میں نے ایسا کر دیا، میں نے ویسا کر دیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر تو وہ شخص ہے جس کو غصہ آ رہا ہو کسی کی غلطی پر، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنے اس غصے کو پی جائے اور جو ہے وہ اپنے اس غصے پر قابو کر لے اور جو ہے اس پہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ لڑائی یا کسی جھگڑے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکے. ٹھیک ہے، اب ہمارا جو آج کا جو نیکسٹ ٹاپک اس ویڈیو کا ہے وہ ہمارا ہے لیسن نمبر 1 کمپینینز آف دا کیو. اس کو جو ہے وہ ہم نے مڈ ٹرم میں فزیکل کلاس میں بہت جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. اب صرف میں آپ کو اس کی ایک سمری آپ کے سامنے یہاں رکھوں گی. پیج نمبر ہمارے پاس ہے پیج نمبر 48. کمپینینس آف دا کیو. دیکھیے صرف ایک سمری آپ کو میں اس کی دوں گی. ہوا کیا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کری تو کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ جو انفائڈل سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوال کرتے اور بہت اسٹوپڈ قسم کے سوال کرتے جن کا جو ہے وہ کوئی آنسر بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنا یا کچھ معلومات حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ صرف جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہتے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک دن جو ہے تمام انفائڈلز بیٹھے ہوئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچنس کر رہے تھے، تو انہوں نے بہت سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کوشچنس کیے جس کے بارے میں انفائڈلز جانتے تھے کہ ان کا آنسر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ. تو اس لیے ان کو جو ہے وہ لیکن وہ کوشچنس کرنے کا مقصد صرف کیا تھا کہ وہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچنس کریں گے جو وہ نہیں جانتے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ نعوذ باللہ جب وہ جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر وہ انفائڈرز جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں گے. تو ان میں سے جو ہے وہ انہوں نے ایک سوال جو ہے یہ بھی کیا کہ اصحاب کہف کون تھے. اصحاب کہف مینس کمپینینز آف دا کیو. قرآن کریم میں پوری ایک سورت موجود ہے کہف کے نام سے. کہف کہتے ہیں کیف کو، غار کو. ٹھیک ہے، تو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں، کمپینینز آف دا کیف کے بارے میں ایک سوال کیا کہ وہ کون تھے. تو جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں معلومات نہیں تھی، تو فوراً جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ سورہ کہف کو ریویل فرمایا، جس میں جو ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں پورا جو ہے واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا. اب وہ واقعہ کیا تھا اصل میں جو ہے وہ پھر کچھ اس طریقے کا واقعہ تھا. ہم اس کی طرف واقعے کی طرف آتے ہیں کہ جو روم کا ایک شہر تھا وہاں پہ ایک بادشاہ تھا، دقیانوس تھا، وہ حکومت کرتا تھا. ٹھیک ہے، اب وہ جو دقیانوس تھا وہ اصل میں جو ہے وہ خود آئیڈیل ورشپر تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا اور وہ تمام لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ جو ہے وہ جو ہے اس نے جو بت بنائے ہیں ان کی جو ہے وہ ان کے آگے سجدہ کریں، ان کی جو ہے وہ عبادت کریں. تو ظاہر ہے اب جو لوگ انکار کرتے وہ ان پہ ظلم و ستم کرتا اور اس کی ظلم و ستم اس حد تک بڑھ جاتا کہ وہ ان لوگوں کو جان سے بھی مار دیتا. تو ہوا یہ
کہ جب یہ مطلب تمام جب لوگ جب اس کے پاس آتے اس کی باتوں میں آ جائے، مطلب اس کی باتوں میں کیا آ جاتے، مطلب اسے کے ڈر سے جو ہے وہ اس کی بنائے ہوئے بتوں کو پوچھنے لگتے۔ ایک دفعہ اس کو معلوم ہوا کہ کچھ نوجوان ہیں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور وہ جو ہے وہ ایک آسمانی خدا پر یقین رکھتے ہیں، وہ کسی جو ہے وہ بت کی پوجا نہیں کرتے، اور بلکہ نہ صرف پوجا نہیں کرتے بلکہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ تو دقیانوس نے ان تمام نوجوانوں کو اپنے جو ہے وہ اپنے محل میں بلوایا اور ان سے کہا کہ تم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرو، تو ان تمام لوگوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے غیظ و غضب کو جانتے نہیں ہو، میرے غصے کو نہیں جانتے کہ میں کیا انجام کرتا ہوں، تم جو میری بات کو منع کر رہے ہو، اگر تم لوگ جو ہے میرے بتوں کی پوجا نہیں کرو گے تو ان کے آگے سجدہ نہیں کرو گے، میں تمہارا بہت برا انجام کروں گا۔ تو وہ تمام لوگ ظاہر ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، جانتے تو وہ ہیں کہ دقیانوس جو ہے وہ ایک بہت ظالم اور جابر بادشاہ ہے، تو وہ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ان کا جو بلیو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے، وہ موقع دیکھ کے تمام کے تمام وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ایک مقام ہوتا ہے وہاں پر جا کے جو ہے رقیم جو ہے ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں پر جا کر جو ہے وہ تمام کے تمام جمع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سب جمع ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ تمام نوجوان وہ الگ الگ جگہوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں۔ جب وہ وہاں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے وہاں چھپ کے بیٹھتے، مطلب دقیانوس سے چھپ کے جب وہ سب بیٹھتے ہیں، وہ آپس میں بات کرتے ہیں، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان تمام کا جو ریلیجیس ہے وہ ایک ہے، اور وہ تمام جو ہے ایک ہی بات کی وجہ سے دقیانوس کے جو ہے وہ اس عذاب کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو وہ تمام جو ہے وہاں پر چھپ کر جو ہے رقیم کی جگہ پر رہتے ہیں، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سب مل کر، اور کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما اور ہم کو جو ہے وہ دقیانوس کے ظلم سے اور اس کے جو ہے اس شرک سے جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک غار میں جانے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام سب ایک غار میں جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیتا ہے تو اس طریقے سے وہ سوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ 300 سال تک سوتے ہی رہ جاتے ہیں، 300 سال تک وہ مرتے نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن میں ذکر ہے کہ وہ اس طریقے سے سوتے ہیں کہ وہ کروٹیں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کروٹیں بدلنے کا جو ذکر قرآن میں کیا گیا وہ اسی وجہ سے کیا گیا کہ جب انسان مر جاتا ہے وہ کروٹ نہیں بدلتا، جب انسان سو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اپنی کروٹ کو چینج کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے سوئے کہ وہ اپنی کروٹیں بدلتے رہے، یعنی کہ وہ سوئے، وہ مرے نہیں، وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اور جب سورج نکلتا، ظاہر ہے جب دن نکلتا تو سورج اس طریقے سے نکلتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈائریکٹ سورج کی روشنی ان کے اوپر یا ان کی غار پر نہیں پڑتی کہ ان کی آنکھ کھل جائے، بلکہ وہ پرسکون ہو کر سوتے رہے۔ ٹھیک ہے، ان میں جو ہے وہ ان کا ایک کتا بھی موجود تھا جس کا نام تھا قطمیر نام تھا، ان میں جو ان کا ڈاگ تھا اس کا نام قطمیر تھا۔ تو وہ بھی جو ہے وہ اصحاب کہف کے ساتھ یعنی کمپینینز آف دا کیف کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھا۔ وہ ان کا جو وہ ڈاگ تھا وہ اس کیف کے باہر اس طریقے سے سوتا رہتا کہ اگر کوئی شخص اگر ان کو دور سے اس کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ ڈاگ جو ہے یہ جو ہے اس کیف کی نگرانی کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ تو ظاہر جہاں ڈاگ ہوتا ہے وہاں پر کوئی شخص اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا، تو لوگوں کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے یہ نگرانی کر رہا ہے، جبکہ جس طریقے سے وہ اندر کمپینین سو رہے تھے اسی طریقے سے باہر 300 سال تک وہ ڈاگ بھی اسی طریقے سے سوتا رہا، اور کسی کو شک تک نہ ہوا کہ جو دقیانوس کے محل سے لوگ بھاگے تھے جن کو ڈھونڈا جا رہا تھا وہ اسی کیو میں موجود ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ سوتے رہے، جب 300 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو پھر جو ہے وہ ان کو مطلب وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم یہاں کب سے سو رہے ہیں۔ تو ان کو ایسا لگا، کسی نے کہا شاید ہمیں 1 دن ہوا ہے، شاید ہمیں 1 دن سے کچھ زیادہ ہوا ہے، ایک نے بولا شاید ابھی تو ہمیں 1 دن بھی نہیں ہوا ہے سوتے ہوئے۔ مطلب وہ اتنے پرسکون ہو کر سوئے، 300 سال تک وہ ایسے سوتے رہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا ان کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اب ظاہر ہے 300 سال ان کو تو لگا کہ ہم 1 دن سوئے، لیکن 300 سال کے اٹھنے کے بعد جب ان کو اٹھے تو پھر ان کو بھوک کا احساس ہوا کہ اب ہمیں بھوک لگی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب ان کو بھوک لگی تو ان میں سے ایک نوجوان تھا یملیکا، اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں جو ہے وہ اپنے تمام ظاہر ہے وہ سب ساتھ جب رہے، جب شروع میں جب وہ سونے سے پہلے جب ساتھ رہے تو وہ تمام لوگ جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے وہ جو ہے سب بہت اچھے فرینڈز بن گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں اپنے تمام ساتھیوں کے لیے
کھانا تلاش کر کے لے کر آتا ہوں۔ اب جب وہ باہر نکلنے لگا تو اس کے ساتھیوں نے کہا دیکھو دھیان سے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دقیانوس کے ساتھی تمہیں دیکھ لیں اور تم بھی پکڑے جاؤ، تمہارے ساتھ ہم سب بھی پکڑے جائیں۔ تو اس نے وہ کہتا ہے کہ نہیں تم بے فکر رہو، میں بس جلدی سے جاؤں گا اور جلدی سے واپس آ جاؤں گا۔ جب وہ جاتا ہے، جب وہ باہر نکلتا ہے کیف سے تھوڑا سا آگے، جب وہ شہر کی طرف بڑھتا ہے تو اس کو مطلب سب کچھ بہت الگ الگ سا لگتا ہے، اس کا ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کل تو کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے۔ اب لیکن اصل حقیقت تو یہ تھی کہ اس کو کل کا لگ رہا ہے نا، وہ 300 سال پہلے ایک جگہ جو تھی وہ 300 سال پہلے تو کتنی چینج ہو جائے گی، تو وہ ایسے سب کچھ چینج ہوا۔ لیکن اب ظاہر ہے وہ بھوک اتنی زیادہ تھی، اس کے بعد جو ہے وہ دقیانوس کا بھی خوف تھا کہ کہیں اس کے سپاہی ہمیں پکڑ نہ لے، میں پکڑا نہ جاؤں، میرے ساتھی پکڑے نہ جائیں۔ تو اس نے جو ہے وہ فیل تو کیا وہاں کی چینجنگز کو، لیکن ان کو اگنور کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا جب وہ ایک دکان پر چھپتا چھپاتا بچتا بچاتا جب وہ ایک دکان پر پہنچا، اس نے وہاں سے کھانا لیا۔ کھانا لینے کے بعد جب اس نے اس شاپ کیپر کو جب اس نے پیسے دیے تو وہ شاپ کیپر حیران رہ گیا۔ وہ جب کوائن دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو دقیانوس کے زمانے کا جو ہے یہ 300 سال پرانا جو ہے یہ سکہ، یہ اس شخص کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ یہ سوچتا ہے شاید اس شخص کے جو ہے وہ ہاتھ کوئی اچھا خزانہ لگ گیا ہے، کوئی مطلب کوئی پرانا خزانہ لگا ہے، اس میں سے جو ہے وہ یہ اتنا قیمتی سکہ نکال کے لایا، ورنہ آج کے دور میں جو ہے وہ یہ سکہ جو ہے وہ کسی کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ یہ سوچنے پر مطلب وہ سوچنے لگتا ہے کیا ہوتا ہے، پھر اس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ ایک سے دوسرے کو بتاتا ہے، دوسرے سے تیسرے کو بتاتا ہے، اور جو ہے وہ یہ خبر پھیلتے پھیلتے جو ہے وہ بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اب بادشاہ کو جب وہ خبر پہنچتی ہے تو وہ جو ہے وہ یملیکا کو جو ہے وہ اپنے دربار میں لانے کا حکم دیتا ہے۔ اب یملیکا کو جب پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ نے اس کو بلایا تو وہ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ ہم دقیانوس سے نہیں بچ سکتے، اور میں اور میرے ساتھی جو ہے وہ دقیانوس کی پکڑ میں اس سے ہم بھاگے تھے، ہم جو ہے وہ اگلے روز اس کی جو ہے وہ اس کی گرفت میں دوبارہ آ گئے۔ وہ بہت ڈرتا ہوا جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ وہاں کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے 300 سال بعد بادشاہ تو چینج ہوگا نا، اب وہ نوجوان جو ہے اب اسی عمر تک 300 سال تک سوتے رہے، جب وہ اٹھے تو وہ اسی عمر میں موجود ہیں جس عمر میں 300 سال پہلے تک پہنچے تھے۔ لیکن وہ تو اس لیے تھا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، لیکن اب ہر کچھ تو 300 سال تک ویسا نہیں رہے گا نا، تو وہ شخص وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے، اب یملیکا سمجھتا ہے کہ شاید ایسا ہوگا کہ ابھی بادشاہ نے اس کو بھیجا ہوگا، بادشاہ ابھی تھوڑی دیر میں آئے گا یا مجھے بادشاہ کے پاس بعد میں لے کے جایا جائے گا۔ تو وہ جب اسے سوال کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بادشاہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں مطلب وہ پھر بتاتا ہے کہ تم بتاؤ ہوا کیا، تم کس دور کی تمہارے پاس خزانہ کہاں سے لگا؟ تو وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو مطلب ہمارے پیسے ہیں، کیا مطلب یہ کوئی خزانہ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے نا دقیانوس کے زمانے کے کوائنس ہیں، یہ تمہارے پاس کیسے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں مطلب اس کو حیرت ہوتی ہے کہ دقیانوس کے زمانے کی کیا بات ہے، دقیانوس کا ہی تو زمانہ چل رہا ہے۔ جب اس کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے تو وہ اس کو سب کچھ بادشاہ کو بتاتا ہے، تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم کس دور کی بات کر رہے ہو؟ دقیانوس کے زمانے کو تو گزرے ہوئے 300 سال گزر گئے، اب تو میری حکومت ہے، اب یہاں کا بادشاہ اس روم کا بادشاہ میں ہوں اور میرا نام بیدوساس ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں، تم کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ تو وہ مطلب یملیکا کو بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے پھر وہ اس بات پہ یقین کر لیتا ہے۔ لیکن پھر جو ہے وہ بادشاہ کو جو ہے وہ بادشاہ کہتا ہے تم مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو وہ جو ہے وہ اس کو پورا واقعہ بتاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب بیدوساس کے زمانے میں ایک نوجوان پورا ایک جو ہے گروپ جو ہے وہ پورا کا پورا غائب ہو گیا، اس کے بعد وہ ملا نہیں، تو ایک اس کا شور تھا، بادشاہ کے محل سے غائب ہوا اور پھر بادشاہ کے سپاہی اس کو تلاش نہیں کر سکے، تو ایک بہت شور ہوا، تو یہ شور سمجھے کہ ہسٹری بن کے 300 سال تک چلتا رہا۔ تو جو بیدوساس تھا اس کو جو ہے وہ اس طریقے کی ہسٹریز میں بہت شوق تھا، وہ اس طریقے کی ہسٹریز کو پڑھتا رہتا تھا، تو اس نے جو ہے وہ کمپینینز آف دا کیف کی بھی جو ہے وہ ہسٹری کو پڑھ رکھا تھا، لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ کون تھے، کیسے تھے، کہاں تھے، لیکن اس کو پتہ تھا، یہ چیز پتہ تھی کہ ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو جب وہ اس کو بتاتا ہے تمام واقعے کے بارے میں بتاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ بیدوساس اس بات پہ یقین کر لیتا ہے کہ ہاں یہ صحیح بول رہا ہوں، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ گزرا ہے۔ تو جو ہے اس کو جو ہے وہ مطلب وہ جب بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے تم مجھے اپنے جو ہے وہ ساتھیوں سے، مطلب اس کو بہت
ظاہر ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ اتنے پرانے لوگ مطلب کس طریقے سے واپس مل گئے اور یہ ابھی تک ایسے جوان ہیں, ان کی ہر چیز اتنی تازہ دم ہے اور یہ بھوکے. تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس لے کے چلو, جس جگہ تم رہے ہو تم مجھے وہاں لے کے چلو, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہے وہ میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی مدد کروں گا. اور وہ جو دقیانوس ظالم اور جابر بادشاہ تھا اس کی حکومت اب ختم ہو چکی ہے. اس کے بدلے جو بیدوساس تھا یہ بہت رحم دل اور بہت اچھا اور بہت نیک بادشاہ تھا. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اپنے ساتھیوں کے پاس لے کر چلتا ہوں, میں آپ کو اپنے ساتھیوں کے پاس لے کر چلتا ہوں. جب وہ اس کو لے کے جاتا ہے تو وہاں دور سے جو ہے وہ کیف سے اس کے جو یملیکا کے ساتھی ہوتے ہیں, جو کمپینینس آف دا کیو ہوتے ہیں, وہ وہاں سے جھانک رہے ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں یملیکا کے ساتھ اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یملیکا جو ہے وہ مطلب یہ پکڑا گیا اور اب یہ بیدوساس کے جو ہے وہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ جو ہے یملیکا کو لے کر آ رہا ہے اور یہاں سے یہ اب ہمیں اریسٹ کرے گا. تو وہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے ڈاگ کے سمیت وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب وہ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب یملیکا جب بیدوساس اور تمام لوگوں کو لے کر وہاں پہنچتے دیکھتا ہے تو وہ کیف خالی ہوتی ہے. تو یملیکا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھ کر چھپ گئے. تو وہ بیدوساس سے کہتا ہے کہ آپ یہیں انتظار کریں, میں جاتا ہوں اور میں اپنے فرینڈس کو وہاں سے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں, میں ان کو بتاتا ہوں, وہ آپ کو جو ہے وہ غلط سمجھ رہے ہیں یا میری طرح جو ہے وہ آپ کو بھی بیدوساس دقیانوس سمجھ رہے ہیں. لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ اتنا سارا قصہ پرانا ہو چکا ہے, اتنا کچھ چینج ہو چکا ہے. تو وہ جو ہے وہ ان کو وہاں کھڑا کر کے ان سے وعدہ کر کے وہاں جاتا ہے. اور جب وہ وہاں جاتا ہے تو اس کے بعد یملیکا بھی واپس نہیں آتا. تو پیچھے جو بیدوساس ہوتا ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 300 سال پہلے سوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا دیا تھا. اب یہ اگر ایک بندہ ہماری پکڑ میں آ گیا تھا تو یہ جب اپنے دوستوں کو لینے گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام کے تمام پھر دوبارہ سب کے سب سو گئے اور جو ہے وہ یملیکا سمیت سب سو گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور کوئی بھی جو ہے وہ واپس نہیں آ سکا. یعنی کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چھپائے رکھا. ٹھیک ہے, جب تک وہ زندہ رہے. اس کے بعد جب وہ سوئے تو وہ آج تک دوبارہ نہیں اٹھے, اور اب قرآن میں کوئی ایسا ذکر بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی دوبارہ اٹھیں گے یا کچھ ایسا ہوگا. وہ سب مطلب غائب ہو گئے, وہ کہاں گئے کسی کو نہیں پتا, اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ تعداد کے بارے میں کسی کو پتا ہے. قرآن مجید میں بھی سورہ کہف میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا ڈاگ تھا, کوئی کہتا ہے وہ 5 تھے اور جو ہے وہ چھٹا ان کا ڈاگ تھا, کوئی کہتا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا ڈاگ تھا. لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وہ لوگ نہیں جانتے. اور تو اسی لیے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ ایسی باتوں کو جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خود سے نہیں بتایا اس کے بارے میں جو ہے وہ کھوج لگانے کی, اس کے بارے میں جستجو رکھنے کی, معلومات حاصل کرنے کی بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. بلکہ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے یا جس چیز پر غور و فکر کرنے کا کہا ہے صرف اسی پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ صرف اللہ جانتا ہے تو بس پھر وہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ ہم اگر کوشش کریں بھی تو وہ ہمارے لیے گناہ بھی ہے اور وہ ہمارے لیے بیکار بھی ہے, ہم اس چیز کو نہیں جان سکتے. تو پھر جو ہے وہ جب وہ اللہ کے حکم سے سو گئے تو پھر بیدوساس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ دوبارہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں. تو پھر وہاں کے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کیف کے باہر کھڑے ہو کے کہ یہ 300 سال, اب یہ کہاں گئے پتہ نہیں, لیکن اتنا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ 300 سال تک اس کیو میں جو ہے وہ سوتے رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کے جو اس کے بیدوساس کے ساتھ جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر ایک کوئی ایسا مطلب ایک عمارت بناتے ہیں, کوئی ایسی چیز بناتے ہیں جو ان کے لیے یادگار رہے. تو وہ بیدوساس کہتا ہے کہ نہیں, مطلب ان لوگوں میں الگ الگ وہ جو ہے وہ سب اپنے اپنے اپینینز دے رہے ہوتے تو ان میں ایک بحث ہونے لگ جاتی ہے. تو بیدوساس کہتا ہے کہ نہیں, یہاں کسی قسم کی کوئی عمارت نہیں بنے گی بلکہ اس مقام پر ایک مسجد تعمیر کروائی جائے گی جو ان جو ہے وہ کیف کمپینینز آف دا کیف کی یاد میں جو ہے وہ مسجد تعمیر رہے گی, جس کا جو ہے وہ ثواب بھی سب کو ملتا رہے گا. تو بیدوساس کے حکم پر پھر وہاں پر ایک مسجد تعمیر ہو جاتی ہے. اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہاں جاتے ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کہاں گئے, کہاں جا کے سوئے دوبارہ, اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ہمیں جتنا واقعہ بتایا وہ سب ہمارے سامنے موجود ہے. اب وہ کتنے تھے, کہاں گئے, کیسے گئے, کیوں گئے, آئیں گے یا نہیں آئیں گے, ایسا ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر انہوں نے دوبارہ, اکثر فزیکل کلاس میں بھی مجھ سے یہ کوشچن ہوا تھا کہ مس وہ دوبارہ سو گئے تو کیا وہ واپس آئیں گے,
وہ اب واپس نہیں آئیں گے. اگر ان کو واپس آنا ہوتا تو ان کا ذکر کہیں نہ کہیں قرآن مجید میں موجود ہوتا. قرآن مجید مسلمانوں کی جو ہے وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کے بارے میں ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے. بس ان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے کچھ ٹائم کے لیے جگایا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سلا لیا یا اپنے پاس بلا لیا, کچھ بھی کر لیا, اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جتنا کچھ ہمیں معلوم ہے اتنی ہی چیز ہمیں اپنے ذہن تک رکھنی چاہیے, اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے کلاس, تو یہ ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک تھا, لاسٹ ٹاپک تھا. اب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اسسمنٹ شو کرواؤں گی, آپ اس کو اسسمنٹ کو آپ دیکھیے. اوکے جی, اسسمنٹ نمبر 1 آپ کے سامنے ہے. آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں, اس کا اسکرین ریکارڈ آپ کر سکتے ہیں. اس اسسمنٹ کی آپ پریپریشن کریں گے. یہ ہم نے ابھی تک جتنے بھی ہم نے ٹاپکس پڑھے ان سب کا یہ اسسمنٹ ہے. اس میں فرسٹ جو ہمارا کوشچن ہے وہ ہے چوز دا بیسٹ آنسر. تو اس میں فرسٹ جو ہمارے پاس ہے ممتحنہ مینس شی ہو از ٹو بی ٹیسٹڈ, ہی از ٹو بی ٹیسٹڈ, بوتھ اے اینڈ بی یا آل آف دیز. ٹھیک ہے, سیکنڈ ہمارے پاس ہے ورڈ لہب مینس دا فلیم, دا فائر, دا ڈسبلیورز, بوتھ اے اینڈ بی. تھرڈ ہے دا ریئل نیم آف ابو لہب واز ابو العزا, ابو جہل, عبداللہ بن ابی, none of these. There are dash verses in سورہ لہب 4, 5, 6, 7. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ ہے میمورائز اینی ون قرآنک ورسز. ابھی میں نے آپ کو 2 قرآنک ورسز بتائی ہیں, اس میں سے جو ہے وہ کوئی ایک آپ جو ہے وہ اپنے اسسمنٹ کے لیے, اپنے ایگزامس کے لیے پریپیئر کریں گے. تھرڈ ہمارے پاس کوشچن ہے میمورائز ٹرانسلیشن آف سورہ لہب. بہت شارٹ اس کی ٹرانسلیشن ہے اور جو ہے وہ اس کی جسٹ 7 ورسز کی ٹرانسلیشن ہے. اس کو جو ہے وہ آپ اس کو لرن کریں گے. فورتھ جو ہمارے پاس کوشچن ہے میمورائز ورس نمبر 8 آف سورہ الممتحنہ. سورہ الممتحنہ کی ورس نمبر 8 کو آپ میمورائز کریں گے. میمورائز کمپریہنشن آف سورہ الممتحنہ, سورہ الممتحنہ کے جتنے بھی کمپریہنشنز ہیں ان کو بھی آپ میمورائز کریں گے. میمورائز احادیث نبوی پیس بی اپان ہم نمبر 6, 7, 8 and 9. 6, 7, 8, 9 کی جو ابھی ہم نے جو احادیث پڑھی ہیں ان کو جو ہے وہ آپ ان کی بھی آپ پریپریشن کریں گے ایگزامس کے لیے. نیکسٹ جو ہمارے پاس کوشچن ہے وہ ہے فل ان دا بلینکس. یہ ہمارے پاس کمپینینس آف دا کیو جو ابھی ہم نے چیپٹر پڑھا ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کوشچن وہ ہے, یس بلینکس ہیں. تو فرسٹ ہمارے پاس جو بلینک ہے وہ ہے ا ڈاگ ود دا کمپینینس آف دا کیو از کالڈ. اس ڈاگ کا کیا نام تھا جو کمپینینس آف دا کیو کے ساتھ تھا. نیکسٹ ہے کمپینینس آف دا کیو ہیڈ سلیپٹ فار ڈیش ایئرس. کتنے سال تک جو ہے وہ کمپینینس آف دا کیو جو ہے وہ سوتے رہے. تھرڈ ہے دیر آر ڈیش ٹائپس آف احادیث. کتنے ٹائپس کی احادیث ہیں, یہ بہت دفعہ لاسٹ ٹائم ویڈیو سیشن میں بھی ہم نے اس کو بہت ڈسکس کیا تھا, فزیکل کلاسز میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا. کتنے ٹائپس کی احادیث ہیں وہ آپ نے یہاں بتانا ہے. فورتھ ہمارے پاس ہے دقیانوس واز اینڈ ڈیش ورشپر. دقیانوس جو تھا وہ کس چیز کی عبادت کرتا تھا. ففتھ ہے کمپینینس آف دا کیو آر کالڈ ان دا ہولی قرآن. کمپینینس آف دا کیو جو ہے وہ ہولی قرآن میں کس نام سے جو ہے وہ ان کو کس نام سے ان کو پکارا گیا ہے. ٹھیک ہے, کوشچن نمبر 8 اب ہمارے پاس ہے ہو واز دقیانوس اینڈ واٹ ڈڈ ہی ڈو. دقیانوس کون تھا اور وہ کیا کرتا تھا. کوشچن نمبر 9 ہمارے پاس اسی چیپٹر کا ڈو یو نو ہے واٹ ول بی دا ریوارڈ فار دا ڈاگ کتمیر آن دا ڈے آف ججمنٹ. جو ڈاگ تھا کمپینین آف دا کیو کے ساتھ کتمیر, وہ اس کا جو ہے وہ قیامت کے دن اس کو کیا ریوارڈ ملے گا, اس کا کس کے ساتھ حساب ہوگا. جو ہمارے پاس یہ ڈو یو نو ہماری کاپیز میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ لوگوں نے اس اسسمنٹ کی اچھی طریقے سے پریپریشن کرنی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو اچھے اپنے پیپرز کی اچھی طریقے سے پریپریشن کر سکیں. اوکے کلاس, لیٹس اینڈ دس لیکچر. ٹل نیکسٹ ٹائم ود دس ریمارک, اسٹے ہوم, اسٹے سیف, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.